غزوہ احد چل رہا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے وحشی سے کہا کہ حمزہ کی اگر آپ کلیجہ اور ان کے جسم کے ٹکڑے لے کر آئیں گے، ان کو آپ اگر قتل کر دیں گے تو آپ کو انعام بھی ملے گا، پیسے ملیں گے اور آپ کو آزاد بھی کر دیں گے۔ تو وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک نیزہ مارا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں سوراخ پڑ گیا۔ جب انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تو حمزہ رضی اللہ عنہ گر پڑے، اٹھ کر ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن جسم کی اندر طاقت نہیں تھی، گر گئے۔ اس کے بعد پھر وحشی نے پیچھے آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ کو چیرا، ان کے کلیجے کو نکالا اور ان کا جگر دل لے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دل ابو سفیان کی بیوی ہندا کو دیا۔ تب وحشی دل جگر لے کر آئے تو انعام میں ہندا نے اپنے جسم میں جو سونے چاندی کا ہار تھا ان کو دے دیا زیور، اور وعدہ کیا کہ مکہ کو جانے کے بعد 10,000 درہم دوں گی۔ حمزہ کی لاش تلاش کی اور ناک ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی اور ان اعضاء کا ہار ہندا نے بنا لیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں کاٹ کر ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ ابو سفیان اور ہندا دونوں میاں بیوی ہیں۔ فتح مکہ کے وقت میں دونوں ایمان لے کر آتے، آگے بات آئے گی۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع پا کر فکر کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اتفاق سے انہیں میں سے کسی کی نگاہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور وہ پکار اٹھے۔ صحابہ کو خبر پھیل گئی کہ بلّہ کے کافروں نے، ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر مارا، ایک نے دانت پر مارا، ایک نے کندھوں پر مارا، بازوؤں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گڑی میں گر گئے۔ تو خبر کیا پھیل گئی، چھوٹی خبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئی، خبر پھیل گئی۔ جب صحابہ یہ خبر سن لی ہے تو صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، تو ایک صحابی نے مسلمانوں کو پکار کر کہا، او مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، ہمارے آقا یہاں موجود ہے، مسلمانوں یہاں آؤ، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی سارے صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج کو لے کر دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں سے بتوں کا نام لے کر پکارنے لگا۔ مسلمان لوگ وہاں ایک طرف چلے گئے، مسلمانوں کو نبی دکھ گئے تو نبی کو لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، تو وہ لوگ اپنے بتوں کا نام لے کر انہیں پکارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں لشکر سے اللہ اکبر نعرہ لگایا، انہیں بتوں کو پکار دی۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لے کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے۔ پھر لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مسلمانوں کا لشکر مقابلہ کرتا رہا، پھر لڑائی شروع ہوئی، لڑتے رہے، یہاں تک کہ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی، ابھی خالد بن ولید بھی ایمان لے آئے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو پہاڑ پر کھڑا کرے تھے، وہ لوگ اتر کر آ گئے، تو یہ پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مارنے جو پلان تھا، یہ خالد بن ولید کا پلان تھا۔ تو خالد بن ولید، ابو سفیان، ہندا ابھی یہ لوگ ایمان لے تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں، ان کی کمانڈری میں، مشرکین کا ایک فوجی دستہ گھاٹی پر چڑھا پہاڑ کی طرف۔ تو عمر اور مہاجرین کی ایک جماعت نے ان سے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام آخر تک پوری مستعدی سے مقابلہ کرتے رہے۔ جنگ ختم ہوئی تو مدینے سے عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ جب جنگ ہو گئی بڑھ کر معلوم ہوا، مدینے سے عورتیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارا کو دھو کر، نبی کا خون تھمتا نہیں تھا، خون آتا تھا، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ دونوں مل کر ایک حاصل جلا کر اس کی راکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوڑوں پر لگاتے ہیں، جب خون رک جاتا ہے۔ حضرت علی پانی بھر کر لے آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زخموں کو پانی لا کر، زخمیوں کو پانی لا کر پلاتی تھی۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں حمنہ بنت جہش کے شوہر، بھائی اور ماموں شہید ہوئے۔ تو دیکھو یہاں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو یہ مسلمانوں کی دوسری جنگ ہے۔ اس سے پہلے کی جنگ بدر میں وہاں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے تھے، تو اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی مارے گئے۔
یہ اس کا بدلہ ہو گیا. انہوں ان کے آدمیوں کو مارے تھے پہلے جنگ میں 70 آدمیوں کو, انہوں نے ان کے 70 آدمیوں کو مار دیے, برابر بدلہ ہو گیا. قرآن مجید بھی چاروں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. جب دشمن واپس ہو گئے تو مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی تلاش میں لگ گئے. لڑائی ختم ہو گئی, وہ لوگ اپنے حساب سے چلے گئے, تو مسلمان لوگوں کے جو رشتہ دار تھے شہید ہو گئے تھے, جان چلی گئی تھی ان کی, ان کو تلاش کرنے لگے, ان کو جنازہ دینا ہے, کفنانا ہے ہوتا. شہداء احد کو دفنایا گیا. 2 شہیدوں کو ایک چادر میں کفن دیا گیا, اور 2-3 شہیدوں کو ایک ہی غور میں دفنایا گیا. 2 صحابہ کو 2 آدمیوں کو ایک چادر میں, اور پھر 2-3 شہیدوں کو ایک ہی غور میں دفنایا گیا. ان شہداء کو غسل نہیں دیا گیا. مسئلہ یاد رکھو, جو آدمی اللہ کے راستے میں جنگ میں جا کر جو آدمی شہید ہو جاتا ہے, اللہ کے نام پر کٹ مر جاتا ہے, تو اس آدمی کو غسل دیتے نہیں. یہ اسلام کا قانون ہے, بلکہ خون سے تربتر کپڑوں ہی میں دفنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے زخموں سے خون بہتا ہوگا, اور اس خون کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اب یہ جو شہید لوگ ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم کیا ہے کہ ان کو ایسے خون کے کپڑوں میں ان کو نہلا دو, ان کو غسل, ان کو دفن کر دو. جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھیں گے تو اپنے اسی خون کے ساتھ اٹھیں گے, لیکن اس خون سے خوشبو پھوٹتی رہتی ہے, مشکوں سے زیادہ بہت اچھی ہے اس کی. بس جنگ احد سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے واپس مدینے کو چلے گئے, تو مدینے کے ہر محلے کے مردوں اور عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر و خوبی واپس لوٹنے پر خوشی کا اظہار کیا. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس لوٹے, ہفتے کا دن اور مغرب کا وقت تھا, اور شوال کی 7 تاریخ تھی, اور ہجرت کا 3واں سال تھا. جنگ بدر دوسرے سن 2 ہجری میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے کے دوسرے سال ہوئی. جنگ احد تیسرے سال ہوئی ہے. تو اس جنگ میں اگرچہ کہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے, مگر مشرکین کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور مسلمانوں کے حوصلے بھی پست نہیں ہوئے, بلکہ دوسرے ہی دن جنگ کے لیے تیار ہو گئے. یہ جنگ مس ہو گئی کو کافر لوگ لڑے سو گئی ہوئی ہے, ان کی ہمت توڑنا بول کر, ان کو کم کرنا, ان کو ختم کرنا بول کر پلان بنا کو ہے. ہمارے لوگوں کو مار ڈالنا بدلنے کے اندر ہمیں بدلہ لینا کا کون پڑے سو لوگ, اس کے لیے مال بھی جمع کیے تھے, لیکن ان کا نقصان ہوا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوا, مسلمانوں کا کوئی نقصان تو ہوا, 70 صحابہ شہید ہو گئے, لیکن مسلمانوں کے جذبات ابھی ٹھنڈے نہیں پڑے. تو یہ جنگ سے واپس ہوئے, پھر دوسرے دن پھر جنگ کو جانا ہے, جس دن غزوہ حمراء الاسد اور ایک غزوہ اور ایک جنگ پھر. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے مدینہ لوٹے, ہفتے کا دن تھا. ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات خوف کے عالم میں گزری. ڈر تھا کہ دشمن کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دے. اسی لیے صحابہ کرام تھکے ماندے ہوئے ہونے کے باوجود رات بھر مدینے کے اہم راستوں پر پہرا دیتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر بھی چند صحابہ موجود تھے. 8 شوال مکرم اتوار کے دن, ہفتے کو آئے, اتوار کے دن صبح کو چلی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے کے مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب بھی جنگ ہو گئی ہے, ہفتہ ابھی جنگ ہو گئی ہے, پھر گھر پہنچے کہ نہیں, کہ پھر سما اتوار ہفتہ پہنچے سما, پھر جنگ میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے ہیں. کیا معلوم مکے کے مشرک لوگ پھر مدینے والے پر حملہ کرنے والے بول کر معلوم ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کر اب بھی جا پائے, ایک دن میں نہیں ہوا, پھر جاری. دیکھو صحابہ بھی تھک گئی, کو نہیں بول رہے لوگ, ان کا جذبہ کیسا ہوگا, ان کا ایمانی پاور کیسا ہوگا. یا رسول اللہ آپ تھک کوئی, اگر ہمیں ہوتے تو وہی بولتے بھائی کتنے بار لے جانا تمہیں محمد, کیا بھائی کب بھی لڑنا کیا تمہارے, نماز کی وجہ کا بھی نہیں, یہ بولتے اگر ہمیں ہوتے تو. انہوں صحابہ تھے, نبی کی اشاروں پر قربان ہونے کا ان کے پاس جذبہ تھا. تو ابھی آئے, آگے یہاں پر لوٹے, پھر کل صبح کو نماز سے فارغ ہو کر پھر جانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, تو پھر صحابہ تیار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے پھر سے مدینے سے نکلنا ہے, اب بھی پھر جانا ہے. اور آج وہی لوگ چلیں گے جو کل میدان احد میں مقابلے میں شریک تھے. شرط یہاں پر, کل جو لوگ شریک تھے جنگ احد میں, تو وہی لوگ آئیں گے, دوسرے نہیں ہیں. وہ یہ شرط کہیں کہ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے گئے تھے تو 1000 آدمیاں تھے, مشرکین لوگ 3000 تھے, مسلمان لوگ 1000 تھے. لیکن اس میں سے عبداللہ بن ابی منافقوں میں سردار 300 لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے کر جاتا ہے.
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگا رہی جو منافق ہے نا منافق کو اپنے نفاق میں مرتے رہو، جو میرے عاشق ہیں انہوں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو۔ تو منافقوں کے سفر عبداللہ بن ابی نے اس غزوے میں شرکت کی درخواست کی، انہوں نے کیا ہوا آدمی آتو کا قبول کو آنکھ کئی بار میں بھڑکا کو بس مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کو بھڑکا کر آپس سے چل گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے بھائی بھی آپ اس جنگ میں بول کر اب نہیں چانس نہیں، درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، نہیں بس بات آپ کو بس۔ جابر بن عبداللہ صاحب چونکہ اپنی بہنوں کی نگرانی کی وجہ سے اپنے باپ کے حکم پر جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ان کے والد شہید ہو گئے تھے جنگ میں، تو ان کے 7 یا 9 بہنیں تھیں ان کی، تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں جنگ احد میں نہیں گئے تھے جابر رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ چونکہ اپنی بہنوں کی نگرانی کی وجہ سے اپنے باپ کے حکم پر جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے معذرت چاہی اور اس غزوے میں چلنے کی اجازت چاہی، انہیں اجازت دے دی گئی، ان کے پاس صحیح حکم تھا۔ تو جتنے صحابہ کرام جنگ احد میں شریک تھے زخموں سے چور تھے، ابھی ہے زخم مارا کھاکو ہے مارا لکو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو اطاعت کے قدم بڑھائے۔ صحابہ ابھی جنگ میں آپ کو پھر جنگ میں جانے تیار ہے، ہمیں اب نماز پڑھ کر پھر ظہر میں نماز پڑھنا ہوتے تیار نہیں ہوتے، کتنی بڑی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد نامی مقام پر پہنچے اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین کا لشکر بہت دور روحا نامی مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کو دشمن کی جانب روانہ کیا تاکہ حالات معلوم کر کے آئیں۔ جب وہ 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو دشمن کے ان کا حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجے، 3 صحابہ کو، 3 صحابہ گئے دشمنوں کا حالات کا معائنہ کر کے واپس آتے ہیں۔ جب صحابہ کرام واپس لوٹے ان کا حالات معلوم کر کے تو ان میں سے 2 پکڑے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ 3 لوگوں کو بھیجے تو 2 پکڑے گئے، 2 لوگوں کو شہید کر دیا قاتل اللہ اور 1 بچ کر واپس آ گیا۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا مگر مکے کے مشرکین کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اس غزوے کو حمراء الاسد کہا جاتا ہے، ایک پلیس کا نام حمراء الاسد تھا تو جنگ کا نام وہی پڑ گیا۔ احد کا نام وہی 600، احد پہاڑ کا نام، وہ پہاڑ کے قریب میں جنگ ہوئی ہے تو جنگ کا نام وہی پڑ گیا۔ بدر کا نام وہی ہے، بدر کے قریب میں جگہ کا نام بدر تھا تو وہاں جنگ ہوئی تو جنگ کا نام بدر پڑ گیا، یہ سب ویسا ہی ہے۔ تو پہاڑ جگہ کا نام حمراء الاسد تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ کو جا کر آئے، پھر دوسرے دن یہ دوسری جو جنگ جانا ہوا کہیں ہوئی ہے، وہ لوگ ہمت کر کو جنگ کو آگے لڑنا کا بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کہیں کو۔ وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، وہ لوگوں کے اوپر اپنا روک ڈالنا تھا، مقصد تھا جنگ بھی نہیں ہوئی یہاں پر، مکے کے مشرک لوگوں کے اندر ہمت بھی نہیں ہوئی مسلمان پر حملہ کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں روکے رہے، نہ انہوں حملہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں بھی پہلے کر کو گئی نہیں ان کے اوپر، انہوں تو چل جانا سو پہلے تک کو گئی لڑنا، انہوں اگر لڑنے کا پلان ہے تو پھر لڑ سکتے ہیں کو۔ تو یہاں 3 دن تک رکے تھے کئی کلو تک ان کا روک ان کے اوپر پڑنے کے لیے، انہوں کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمت نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اس غزوے کو حمراء الاسد کہا جاتا ہے، تو یہاں تک رکھو۔ اس غزوے کے بعد وہ لوگ ہمت نہ ہو تو واپس چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارے صحابہ کیسے، دیکھو ابھی اب لڑنا ہے، فوراً پھر لڑنا ہے، کہ تو کتنا جذبہ گرم ہے، خون گرم ہے، ایمان کتنا گرم ہے۔ ہمارا ایمان گرم نہیں، مرگت گیا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، مر کو چلے گئے ہمارے۔ اس لیے ہم کیا بھی بات کریں گے ایمان کی، اسلام کی، دل جاگتا نہیں ہمارا، مر گئے سب کیا جاگیں گے مسلمان؟ اب اس وقت تو وہی چھاتا ہے ہمارا، بیمار نہیں ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہمارا اسلام اب ہمارے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، چل گیا ہے۔ اس لیے ہم کیا بھی بولو، اللہ کے رسول کی باتیں، عذاب کی باتیں بولو، ہمیں جانتے نہیں۔ ایمان کو زندہ رکھو، ایمان کو زندہ رکھو، صحابہ کے ساتھ ایمان کو زندہ رکھیے اللہ رسول کی آواز پر۔ ویسا اگر ہمارا ایمان زندہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بات بھی نہیں کر سکتی۔ جب ہمارا ایمان ٹھنڈا نہیں، مر کر چلے جائے گا، اس وقت ہمیں غلام بن کر دنیا کے اندر رہنا ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان اور اپنے جذبات کو صحابہ کی ایمان اور جذبات کی طرح ہمیشہ گرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔